بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے نور محمد انصاری۔ اس سفر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو صرف معلومات ہی نہیں بلکہ تیاری مانگتا ہے۔ کیا قیامت کی نشانیاں صرف آنے والے وقت کی کوئی پیش گوئی ہے، یا یہ ہماری اپنی روحانی حالت کا آئینہ بھی ہو سکتی ہے؟ آج ہم جن باتوں کا جائزہ لے رہے ہیں ان کا مقصد نہ ڈر پھیلانا ہے، نہ کوئی تاریخ بتانا۔ ہم بس یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان نشانیوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں فزکس ہی نہیں، روح کے اصول سمجھنے ضروری ہے۔ آج کی ہماری کوشش یہ ہے کہ وقت، فاصلے اور روحانی تجربوں کی اس نظم کو سمجھا جائے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے پیچھے کا اصلی پس منظر ہے۔ اس سفر میں ہم ان پر اسرار اشاروں اور روحانی علامتوں سے گزریں گے جنہیں وہی دیکھ سکتا ہے جس کا دل اور روح تیار ہو۔ وقت کا راز، روح کی گہرائی اور مقامات کے اشارے، یہ سب مل کر وہ راستہ کھولتے ہیں جہاں سے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا حصہ ہے، ایک روحانی تیاری، ایک دریچہ یعنی ایک کھڑکی جو آمد امام مہدی کی راہ کو سمجھا دیتا ہے۔ آج ہم صرف اشاروں اور تیاری کے دروازے کھولیں گے، قیامت کی بڑی نشانیاں اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خیر بھلائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں ہمیشہ برائی یعنی شر کے بارے میں، اس ڈر سے کہ کہیں میں ان فتنوں میں پھنس نہ جاؤں۔ یعنی فتنوں کو جاننا احتیاط ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ فتنوں کے دور میں علم کا مقصد خوف زدہ ہونا نہیں ہوتا بلکہ خود کو محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ اسی حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتی ایک حدیث ہے، اور یہ ہمارے آج کے موضوع کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ حدیث ایک طرح سے ہمارے دور کی تصویر کشی کرتی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، عمل کم ہوتے جائیں گے، لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت بڑھ جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل۔ اس ایک حدیث میں کئی نشانیاں ہیں۔ اس کی شروعات ہی ایسی ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ آئیے اسی جملے پر رکتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت پر اسرار لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم زمانہ کا مطلب دیکھتے ہیں تو فیروز اللغات میں اس کے کئی معنی ملتے ہیں، جیسے وقت، عرصہ، دنیا کے لوگ، نصیب، دور اور حالات۔ اس طرح کے اور بھی معنی ہیں، پر اس کے دو بنیادی مطلب دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو ہم دیکھیں تو ایک ظاہری مطلب ہے اور دوسرا باطنی مطلب ہے۔ یہ دونوں ہی ہمارے زمانے میں صادق آتے ہیں۔ پہلا ظاہری مطلب یہ ہے، زمانہ قریب ہو جانا، یعنی دنیا کے لوگ قریب آ جانا، یعنی فاصلوں کا سمٹ جانا، چاہے موبائل ہو یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا سیٹلائٹ کے ذریعے۔ آج امریکہ میں بیٹھا شخص ہندوستان میں ہونے والے واقعات کو لائیو دیکھ رہا ہے، یا تیز سفر کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بہتر ہوا ہے پہلے سے، تو پہلے جو مہینے لگتے تھے سفر کرنے میں، آج کچھ ہی گھنٹوں میں وہ طے ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے دیکھے تو یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ تو رہا اس کا ظاہری مطلب،
دوسرا باطنی مطلب بھی ہے، جیسے زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی دوسرا مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ وقت قریب ہو جائے گا۔ ایک حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی کہ زمانہ اتنا قریب نہ ہو جائے کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھڑی یعنی پہر کی طرح، اور ایک گھڑی آگ سے نکلی ایک سنگاری کی طرح معلوم ہو۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ سنتے آئے ہیں کہ جب سال کا آخری وقت چل رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا سال کب نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں بیٹھے بیٹھے پورا وقت کب بیت گیا۔ ہم میں سے ہی کچھ لوگ بولتے ہیں باتیں کرتے کرتے ٹائم کب پاس ہو گیا، ٹائم کب نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن انتظار کرنے والوں کے لیے وقت بہت دھیمے گزرتا ہے، اور قیدی کے لیے تو لگ بھگ ایک منٹ بھاری گزرتا ہے۔ یہ ہمارا خراب ٹائم مینجمنٹ نہیں بلکہ ہماری روحانی کیفیت ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔ یہ صرف ایک نفسیاتی احساس نہیں بلکہ اس کی ایک گہری روحانی حقیقت بھی ہے۔ ماڈرن سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت مطلق یعنی ایبسولوٹ نہیں ہوتا بلکہ نسبتی یعنی ریلیٹیو ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی یہی کہتی ہے کہ وقت کی رفتار آپ کی سپیڈ اور گریویٹی کے لحاظ سے بدل سکتی ہے، لیکن اہل تصوف نے اس راز کو پہلے ہی مختلف زاویے سے سمجھا تھا۔ انہوں نے یہ جانا کہ وقت کا احساس انسان کی قلبی اور روحانی کیفیت کے تابع ہوتا ہے۔ بزرگوں نے وقت کے اتار چڑھاؤ، اس کے تیز یا سست بہاؤ، اس کے پھیلنے سکڑنے کے ایسے تجربات بیان کیے ہیں جو عام انسان کی سمجھ سے پرے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ سب کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہی روح کے قانون ہمیں اس عظیم حقیقت کو سمجھنے میں مدد کریں گے جو امام مہدی علیہ السلام اور دیگر قیامت کے علامتوں سے جڑی ہے۔ کچھ بزرگان دین نے ان کیفیات کو اپنی تصانیف میں محفوظ کیا اور کچھ نے اپنے مریدوں کے دلوں میں امانت کی طرح چھوڑ دیا۔ ایسی امانتیں جو آج بھی ہماری روح کو تازگی دیتی ہے اور کہتی ہے وقت صرف گھڑی کے کانٹوں کی بندش میں نہیں گزرتا۔ یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں بلکہ تصوف کے درس میں موجود ہے کہ عبادت، ذکر، فنا اور تجلیات کے دوران وقت کی محسوسات بدل جاتی ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ جب عارف ہو کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے تو اس پر وقت پھیل بھی جاتا ہے اور سکڑ بھی جاتا ہے۔ وہی مدارج السالکین میں یہ قاعدہ بیان ہے کہ جب دل اللہ کی طرف پوری توجہ میں ہوتا ہے تو انسان دنیاوی وقت کو محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ماڈرن سائنس اسے ٹائم پرسیپشن شفٹ کرتی ہے، صوفیہ اسے تلوین الاوقات کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا صرف ایک روحانی کرامات کو جاننا نہیں ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ دجال کا فتنہ بھی وقت کے ایسے ہی تانے بانے میں بنا ہوگا۔ حدیث کے مطابق اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ تلوین الاوقات کی حقیقت کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم بزرگان تصوف کے تجربات کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک کیفیت میں بیٹھتے تو گھنٹوں گزر جاتے مگر احساس نہ ہوتا کہ کتنی دیر بھی تھی۔ دوسری اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دل اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے تو وقت کی قید دور ہو جاتی ہے۔
قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت، حالات اور روحانی اشاروں کو دھیرے دھیرے کھولنا ہوگا۔ اس لیے آپ بس میرے ساتھ بنے رہیے، میں ہر مقام پر ان باتوں کو اور واضح کرتا چلوں گا۔ بزرگان تصوف کے تجربات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کا ایک قدم کئی میل کا فاصلہ طے کر دیتا۔ ہمیں بزرگان دین کے ان تجربات سے سمجھتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے سفر میں ایسی تیزی دی تھی کہ لمبا سفر بھی انہیں ایک رات جیسا معلوم ہوتا تھا۔ دوسری اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے کہ میرے لیے راستے موڑے جاتے ہیں۔ کچھ اولیاء اللہ کا یہ حال تھا کہ وہ ایک ہی رات میں اتنی مسافت طے کرتے کہ عام انسان مہینوں میں۔ ذرا سوچئے، ماڈرن سائنس اسے آج ٹیلی پورٹیشن، کوانٹم ٹنلنگ یا ورم ہول جمپ کے نظریات میں تلاش کر رہی ہے، جہاں ایک ذرہ ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ نمودار ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ اس عظیم روحانی حقیقت کا مادی بیجان عکس تو نہیں جسے ہمارے بزرگ صدیوں سے تحیۃ الارض کے نام سے جانتے اور روح کی طاقت سے تجربہ کرتے آئے ہیں؟ صوفیہ کے لیے تحیۃ الارض کوئی فزکس کا قانون نہیں، بلکہ اللہ پر کامل یقین اور کن کی طاقت کا اظہار ہے۔ سائنس ہماری عقل کی آخری حد ہے، جبکہ روحانیت اللہ کی قدرت کی لامحدود دنیا کا آغاز۔ یہاں ہمارا مقصد سائنس اور روحانیت کو ٹکرانا ہرگز نہیں، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ قدرت کے قانون ہماری محدود مادی سمجھ سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ جہاں ہماری مادی سائنس کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے امر الہی کی لامحدود دنیا کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا بالکل بھی نہیں ہے کہ صوفیہ کرام کوئی سائنسدان تھے، بلکہ یہ یاد دلانا ہے کہ اللہ کے بنے ہوئے قانون ہماری چھوٹی سی سمجھ سے کئی زیادہ وسیع اور گہرے ہیں۔ جب روحانی سفر اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو انسانی قدم کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے کرامتی تجربات ہمیں روحانیت کی گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ یہیں سے ہم قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات، اسراء اور معراج کی دنیا کی اور بڑھیں گے، جہاں ہر قدم نور اور اشاروں کا احساس کراتا ہے۔ کلام پاک میں ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات واپس لوٹا تو میری چارپائی ابھی گرم تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے اور آنے کے بیچ زمین کے حساب سے وقت بیتا ہی نہیں۔ یہی حقیقت تحیۃ الزمان کی ہے، جس کا مطلب ہے وقت کا موڑ دیا جانا اور سکور دیا جانا، اور تحیۃ المکان کا مطلب ہوتا ہے فاصلوں کا موڑ دیا جانا۔ یہ سبھی باتیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ان دونوں کی سب سے بڑی اور روشن مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، جہاں چند لمحوں میں آسمان کا اتنا بڑا سفر طے ہو گیا اور فاصلے بھی ان کے لیے سمیٹ دیے گئے۔ اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نورانی سفر میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں زمین کی حدیں تنگ پڑ جاتی ہے اور آسمانی منزلیں پکارتی ہے۔ اسی منزل پر ہم براق کے ذکر میں داخل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مخلوق جس کا قدم وہاں پہنچتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ یہاں سے اب سفر صرف رفتار کا نہیں بلکہ لائے حد ٹوٹنے کا ہے۔ براق لفظ برق سے نکلا ہے، اور برق یعنی چمکتی ہوئی بجلی۔ اس کی رفتار کا اندازہ انسانی عقل کیا ہی لگائے، کیونکہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی وہیں تک اس کا قدم جاتا تھا، اور یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے۔
جبکہ برا کی نظر کتنی دور تک جاتی تھی۔ یہ واقعات ہمیں اس طرف اشارہ دیتے ہیں کہ زمین کی حدیں وہ نہیں ہیں جنہیں ہم اپنے نقشوں میں تلاش کرتے ہیں، اور رفتار وہ نہیں ہے جنہیں ہم میٹر میں یا سیکنڈ میں ماپ لیتے ہیں۔ اس سے آگے بھی ایک جہان ہے۔ اسی طرح کی ارواحی مثالیں قدیم زمانے میں نظر آتی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف بن برکھیا کا تخت بلقیس کو پلک جھپکتے ہی حاضر کر دینا۔ یہ سب اشارے بتاتے ہیں کہ روحانی سفر میں ایسی حقیقتیں موجود ہے جو ہماری دنیا کی سائنس سے کئی آگے کی بات کرتی ہے، اور کئی تجربات تو دنیا کے سامنے آ گئے اور کئیوں پر اللہ نے پردہ کر رکھا ہے۔ اور یاد رہے، ہم سب یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آخر میں قیامت کی علامتوں کو ذہن میں پختہ طور پر سمجھ سکیں۔ یہ واقعات ہمیں اس صدیق راستے کی طرف لے جاتے ہیں جہاں قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے کھلتی ہے۔ اب ہم ایک اہم اور عجیب واقعے کی طرف چل رہے ہیں جس کی مثال قیامت کی علامتوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم کردار نبھاتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ زمانے گزر گئے پر انسانیت ہر دور میں حیران رہی ہے آخر انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح نیند عطا کی جس میں وقت کی ساری قید ختم ہو گئی۔ برسوں تک سوئے رہے، جب اٹھے تو لگا کہ بس ایک ہی رات کٹی ہو۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو فتنوں سے بچاتا ہے تو وقت، نیند، احساس سب کو اپنے حکم میں کر لیتا ہے۔ یہ وہی نظم ہے جس میں قدرت کا نظام انسان کی سمجھ کے باہر کے اصولوں پر چلتا ہے، وہ اصول جس کو آج سائنس کوانٹم فزکس، ٹائم ڈائلیشن اور انرجی اسٹیٹ کے قانون کہہ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب ہم بیتے ہوئے دور کے ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ علم، وقت اور قدرت یہ سب اللہ ہی کے امر کے سامنے محتاج ہیں۔ اور اسی جگہ ہم ایک بہت اہم نقطے پر پہنچتے ہیں کہ امر الہی سے امام مہدی علیہ السلام کو بھی ایک ہی رات میں علم عطا کر دیا جائے گا، جس طرح اصحاب کہف کے لیے صدیاں ایک لمحے میں سما گئی، جس طرح براق کی رفتار انسانی تصور سے باہر تھی، جس طرح آصف بن برکھیا نے پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس لا دیا، اسی طرح یہ علم کا انوکھا کارنامہ ایک ہی شب میں امام مہدی علیہ السلام کے لیے قدرت کی طرف سے مقرر ہے۔ اور اسی سلسلے میں امام مہدی علیہ السلام کو علم عطا ہونا کوئی دور کی بات نہیں۔ جس طرح ایک ہی رات کے کچھ حصے میں اسراء و معراج کا واقعہ پورا ہوا، اسی طرح علم کا نور بھی اتر سکتا ہے۔ کون سا نظام چلے گا، کس طرح امر الہی کام کرے گا، یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم بس اتنا سمجھتے ہیں کہ جب اس کی طرف سے کن کا حکم جاری ہوتا ہے تو دیر، فاصلہ اور وقت سب اپنی حدیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رہے، سینہ بسینہ علم دیے جانے کے تجربات بزرگان دین و صوفیاء کرام کی زندگی میں بھی موجود رہے ہیں۔ اسے علم لدنی کہا جاتا ہے، وہ علم جو کتابوں سے نہیں روحانی فیض سے عطا ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے اس پہلے حصے کے اختتام کی طرف۔ اس ویڈیو کا مقصد قیامت کی علامتیں بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ ان علامتوں کو سمجھنے کی روحانی تیاری کرنا تھا۔ وقت، مقام اور رفتار کے ان پہلوؤں کو محسوس کرنا جنہیں سمجھے بنا آگے کی نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ امام مہدی علیہ السلام کو ایک ہی رات میں علم عطا کیا جانا، دجال آج بھی ایک نامعلوم جزیرہ میں قید ہے، وقت کے کسی لوپ میں پھنسا ہوا ہے جس کا علم ہماری سمجھ کے دائرے میں نہیں آتا۔ ہم اس بارے میں تفصیل سے آگے کے ویڈیو میں سمجھیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام صدیوں سے اللہ کی حفاظت میں رکھے گئے ہیں، وقت کی ایک ایسی منزل پر محفوظ
جہاں سے وہ اپنے وقت پر واپس آئیں گے۔ تو اگلی قسط تک جہاں ہم بڑی نشانیوں کی تفصیل میں جائیں گے، ان تمام بیرونی واقعات کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیں اور خود سے صرف ایک سوال پوچھیں، کیا میری نمازوں میں وہ حضوری ہے جو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح وقت کو تھام لے؟ کیا میرے ذکر میں وہ گہرائی ہے جو دنیا اور اس کی فکر کے فاصلے کو میرے دل سے سمیٹ لے؟ قیامت کی بڑی تیاری باہری دنیا سے پہلے ہمارے اندر کی اس چھوٹی سی دنیا میں شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا حصہ، مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی روحانی تیاری کو سمجھنے والا حصہ، ان کی علامتیں، ان کی پہچان اور آگے آنے والے اہم وفات، یہ سب ہم اپنے اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔